بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورا ڈڈیال اور بالخصوص یونین کونسل کٹھاڑ ایک غم اور کرب میں مبتلا ہے۔ وجہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ آج سے 24 دن پہلے 8 نومبر 2021 کو ایک 13 سالہ معصوم بچی، معصوم کلی جس کا نام کنول مطلوب تھا، اس کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور کل جو گزشتہ رات گزری ہے اس کو رات 2 بجے پولیس نے اس کی لاش برآمد کی ہے کٹھاڑ کے نواحی علاقے سے ہی۔ ملزم کا تعلق، قاتل کا تعلق ہے وہ پنجاب فیصل آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ اس انتہائی درندہ اور درندہ صفت انسان نے اس معصوم کلی کا قتل کیا ہے بے دردی سے۔ یہ کٹھاڑ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے تقریباً 11 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، 11 سالہ فہیم کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسے ہی کچھ واقعہ رونما ہوا تھا۔ ان واقعات کو اب جو واقعہ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہوا ہے اس واقعے پہ، اور پولیس نے اپنی بہترین کارکردگی سے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ اب آگے یہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، ایسے واقعات کی روک تھام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انتظامیہ پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دباؤ ڈالیں کہ جتنے بھی پھیری والے حضرات ہیں یا غیر ریاستی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، دہاڑیاں کر رہے ہیں، ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ فی الفور کی جائے، یا تو ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اگر نکالا نہیں جاتا، اگر یہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ان کی رجسٹریشن فی الفور ہونی چاہیے۔ جس مکان میں یہ رہتے ہیں، جس بندے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اس کے پاس ان کا مکمل ڈیٹا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس بچی کے حوالے سے یہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے، ہم تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور عدلیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کیس کو جلد از جلد سماعت کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور دوسری سمت میں تمام وکلاء برادری سے یہ گزارش کرتا ہوں، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک کٹھاڑ کا عام بندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملزم کی طرف سے کوئی بھی وکیل اس کیس کو نہ لے، اور دوسری طرف جو بھی بندہ بچی کی طرف سے وکیل ہو، اس سے گزارش ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد سنا جائے۔ جج صاحبان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کیس کو جلد از جلد سن کر منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات نکلتی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے اسلامی قانون بہترین ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ قانون پاکستان کے قانون کا حصہ نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام نوجوانان جو اسلام کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، شریعت کا قانون کا جو نفاذ چاہتے ہیں، وہ نوجوان آواز اٹھائیں اس پر کہ ملک کے اندر اسلامی قانون ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو درندے، یہ جو بچیوں پر ظلم و ستم کرنے والے، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے اور چوریاں چکاریاں کرنے والے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے لوگوں کا قلع کما ہو سکے۔ یہ تب ہی ہوگا جب اسلام اور قرآن اور شریعت کا قانون آئے گا۔ تو اس قانون کے لیے ہم سب کو آواز بلند کرنی ہوگی، وگرنہ یہ واقعات ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔ کبھی کنول مطلوب شہید ہو جائے گی، کبھی فہیم شہید ہو جائے گا، کبھی پنجاب کے کسی شہر میں کوئی بچی، کبھی سندھ میں کوئی بچی، تو یہ لاقانونیت چلتی رہے گی جب تک کہ دین اسلام اور شریعت کا قانون نافذ نہیں ہو۔